السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th سائنس سیکنڈ اردو میڈیم کے لیے کوشچن نمبر 3 کا گوس پیپر ہے۔ کوشچن آنسر 2023 کے لیے چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، جانداروں میں جغرافیائی اور تولیدی علیحدگی کے سبب دھیرے دھیرے انواع کا ظہور ہوتا ہے، یہ بیان نئی انواع کے ظہور کے نظریے پر مبنی ہے۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ہر نوع کے مخصوص جغرافیائی ماحول میں نشو و نما ہوتی ہے۔ ہر نوع کے غذا، مسکن وغیرہ مخصوص ہوتے ہیں، ان کی تولیدی صلاحیت اور مدت بھی مختلف ہوتی ہے۔ دوسرا ہے، اس لیے ایک نوع کے جاندار اور دوسرے نوع کے جانداروں کے ساتھ تولیدی فعل انجام نہیں دے سکتے۔ تیسرا ہے، جب انہیں ایک فاصلے یا جغرافیائی رکاوٹ کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے تب انہیں جغرافیائی طور پر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ تولید کا عمل انجام نہیں دے سکتے تب انہیں تولیدی طور پر علیحدہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے سوال نمبر 3 جو ہے ضمنی سوالوں کا سیٹ ہوتا ہے، یہ 5 کرنا ہے، کوئی بھی 15 نمبر کے لیے آتا ہے، بہت اہم ہے۔ دوسرا سوال ہے، مختلف معالجاتی جانچوں کے باوجود بے شمار زوجین اولاد سے محروم رہتے ہیں، اس حالت میں آپ کون سی انسدادی تدابیر تجویز کریں گے؟ اس کا جواب ہے، مختلف معالجاتی جانچوں کے باوجود بے شمار زوجین اولاد سے محروم رہتے ہیں، ان زوجین کو صاحب اولاد بننے کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک تدبیر اختیار کرنی ہوگی۔ IVF یعنی ان ویٹرو فرٹیلائزیشن جدید طبی میدان میں ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب زوجین منویہ کی تعداد بیض نلی میں رکاوٹ کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ ماں کے بیضہ دان سے حاصل کیے ہوئے بیضے کو ماں کے جسم کے باہر امتحانی نلی میں مصنوعی طریقے سے شوہر کے منویہ سے برآور کیا جاتا ہے۔ تیار ہونے والے جنین کو مناسب وقت پر حقیقی یا متبادل ماں کے رحم میں نصب کر دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے متبادل ماں یعنی سروگیٹ مدر۔ عورتوں کے رحم میں جنین کی تنصیب کاری سے متعلق کوئی مسئلہ ہو تو کسی دوسری عورت کی مدد سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، ایسی عورت کو متبادل ماں کہتے ہیں۔ اس طریقے میں حقیقی ماں کے بیضہ دان سے بیض خلیہ حاصل کر کے امتحانی نلی میں رکھا جاتا ہے، پھر شوہر کے منویہ سے ملاپ کر کے اس کی برآوری کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیار ہونے والے جنین کو متبادل ماں کے رحم میں نصب کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا ہے مادہ منویہ بینک۔ کسی عورت کے شوہر میں منویہ کی پیداوار میں کسی قسم کی رکاوٹ ہو تو منویہ بینک سے منویہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ منویہ بینک ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ اپنے منویہ کا عطیہ کرتے ہیں۔ خواہش مند مرد کی مکمل جسمانی اور دیگر جانچ کے بعد حاصل کردہ منویوں کو جراثیم سے پاک صاف ماحول میں 0 درجہ حرارت پر ذخیرہ کر کے رکھا جاتا ہے۔ ضرورت مند زوجین اس مادہ منویہ کو حاصل کر کے IVF ٹیکنیک کے ذریعے اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ مادہ منویہ کے عطیہ دہندہ کا نام پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ پڑوس میں رہنے والے بچے کو تمباکو چبانے کی لت لگ گئی، اس کی وجہ بتائیے۔ اس کا جواب ہے، ہم اس بچے کو اس کی زبان میں تمباکو نوشی یا چبانے کے نقصانات سے آگاہ کریں گے۔ ایسے بچے کو منہ کے کینسر کے مریضوں کی مختلف تصاویر اور ویڈیو دکھائیں گے تاکہ وہ ان ہولناک تصاویر کو دیکھ کر کچھ عبرت حاصل کر سکے اور اپنی عادت کو ترک کر دے۔ بچے کے والدین کی مدد سے ہم اس کی لت کو چھڑانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس کے والدین کو ان کے بچے کی خراب عادت سے آگاہ کریں گے اور اس کے برتاؤ پر گہری نظر رکھنے اور اس کے جیب خرچ پر کنٹرول رکھنے کی ہدایت دیں گے۔ تیسرا سوال ہے، آپ کی بہن کم سخن ہو گئی ہے اور مسلسل اکیلی رہتی ہے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب ہے، جو فرد کم سخن بن جاتا ہے اس کے دماغ میں کئی قسم کے خیالات پروان چڑھتے ہیں۔ اگر یہی حالت میری بہن میں نظر آ رہی ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اور اس کی کم سخنی کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس قسم کے لوگوں میں اداسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اس کی تنہائی کو ختم کریں گے، اس کی سہیلیوں کو گھر پر بلا کر اس سے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں گے، دوسرے لوگوں سے میل ملاپ رکھنے کے لیے اس کی ہمت بندھائیں گے، اسے مشاغل کی طرف بھی راغب کرنے کی کوشش کریں گے، اسے اپنے پسند کے مشغلے کو منتخب کرنے کے لیے مدد کریں گے
اور ضروری سامان مہیا کرائیں گے۔ ان تمام اقدامات کے بعد بھی اگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی تو اسے کاؤنسلر کے پاس لے جا کر اس کی پریشانیوں کی وجوہات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا نفسیاتی علاج شروع کریں گے۔ اگلا سوال ہے، گھر کے اطراف خالی جگہ کا استعمال کسی اچھے مقصد کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب ہے، گھر کے اطراف خالی جگہ کا استعمال چھوٹا باغیچہ بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ باغیچے کے لیے سرخ زرخیز مٹی لا کر اسے خالی جگہ میں مساوی طور پر بکھیر دیں گے۔ اس مٹی میں چھوٹے پودے یا کچھ ادویاتی پودے جیسے تلسی، پودینہ، ادرک وغیرہ کی کاشت کی جا سکتی ہے۔ اس جگہ پر پودوں کی نرسری بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس جگہ کا استعمال کھیل کے میدان کے طور پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ پر بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے بھی جالی لگائی جا سکتی ہے اور شام کے وقت اس جگہ کو وقت گزاری کے لیے کھیل کود کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ یہ جگہ ہمیشہ صاف ستھری رہے۔ کوڑا کرکٹ کا استعمال نامیاتی کھاد کی تیاری کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ کے دوست میں مسلسل سیلفی لینے کا شوق پیدا ہو گیا ہے، اس کا تدارک کیا ہے؟ مسلسل سیلفی لینے کی عادت بہت بری ہوتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دوست صرف اپنے خود کے بارے میں سوچنے میں مگن ہے، وہ خود غرض بن گیا ہے۔ مناسب مشاورت سے اس کی خود غرضی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں یہ عادت کیوں کر پیدا ہوئی، اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ اسے چند دیگر افعال انجام دینے کی ترغیب پیدا کریں گے تاکہ اس کی سیلفی لینے کی عادت میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے۔ مسلسل سیلفی لینا یہ کوئی مشغلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اسے لگاتار انجام دے رہا ہے تو یہ ایک بری عادت ہے۔ دوست کو سیلفی لینے کے دوران پیش آئے مختلف حادثات کی تصاویر اور ویڈیو بھی شیئر کریں گے تاکہ وہ اپنی اس عادت سے باز آ جائے۔ اگلا سوال ہے، آپ جس عمارت میں رہتے ہیں اس کی نچلی منزل پر آگ لگ گئی ہے، اس آگ سے محفوظ رہنے کے لیے کون سے ضروری اقدامات کریں گے؟ اس کی تدابیر لکھیے۔ اس کا جواب ہے، آگ سے محفوظ رہنے کے لیے ہم ذیل لکھے اقدامات کریں گے۔ پہلا نقطہ ہے، عمارت کی نچلی منزل پر آگ لگ جائے تو اوپری منزل والوں کو عمارت سے باہر نکالنا خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ہم فوراً فائر بریگیڈ والوں کو فون کر کے عمارت کا پتہ اور آگ لگنے کی اطلاع کریں گے۔ دوسرا، زور زور سے پکار کر لوگوں کو خطرے سے آگاہ کریں گے اور انہیں ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کریں گے۔ تیسرا، آگ کے دھوئیں اور شعلوں سے لوگوں کا دم گھٹ سکتا ہے، اس لیے ہم اپنے ناک اور سر کو نم کپڑے سے ڈھانکنے کا طریقہ اختیار کریں گے۔ چوتھا، عمارت کو خالی کرنے کے لیے کوئی متبادل راستے کا استعمال کریں گے اور پھر دوسرے مکینوں کے ساتھ مل کر آگ بجھانے میں فائر بریگیڈ والوں کی مدد کریں گے۔ پانچواں، آگ سے متاثر ہونے والوں کو ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ شکل میں میوکر کی نئی کالونیاں کس طرح بنتی ہے؟ اس کا جواب لکھنا ہے۔ میوکر جیسے پھپھوند کا جسم ریشے دار ہوتا ہے۔ اس کے فطرینہ کے سروں پر بذرہ دان ہوتے ہیں۔ بذرہ دان میں بذرے تیار ہوتے ہیں۔ بذرہ دان کے پھٹنے پر بذرے آزاد ہو جاتے ہیں اور ہوا کے ذریعے سب جگہ پھیل جاتے ہیں۔ بذرے گرم اور مرطوب ماحول میں اپج کر پھپھوند کی نئی کالونیاں بناتے ہیں۔ درج ذیل علامات کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بنیاد پر آپ اپنا کردار واضح کیجیے۔ یہ 2019 میں آیا ہوا سوال ہے۔ یا درج ذیل علامات کیا ظاہر کرتی ہیں؟ علامات کے بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ پہلی علامت سے کم استعمال، دوبارہ استعمال اور دوبارہ چکھ کر اس پیغام کا اظہار کیا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل کے استعمال کے سلسلے میں یہ ایک اہم منتر ہے۔ دوسری علامت سے پانی کی بچت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تیسری علامت میں شمسی توانائی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے پر لوگوں کو پیغام ارسال کیا جا رہا ہے۔ یہ علامات ماحول دوست بننے کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ قدرتی وسائل کو ان کی اصلی حالت پر قائم رکھنے کے لیے اشیاء کا دوبارہ استعمال اور ان کے دوبارہ دور کے لیے پہلی علامت اہمیت کی حامل ہے۔ جہاں تک ممکن ہو ایک فرد کو اپنے اسرافی رجحان کو روک کر وسائل کی حد سے زیادہ استعمال کو کم کر دینا چاہیے۔ تیسرا ہے، بڑے شہروں اور گاؤں میں پانی کا مسئلہ شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ پانی کی کمی سے قحط سالی جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زراعتی پیداوار میں کمی ہوتی ہے۔ پانی کی بچت یا پانی کا منصفانہ طور پر استعمال کے پیغام کو دور دور تک پھیلا دینا چاہیے۔ چوتھا، شمسی توانائی کی تجدیدی اور متبادل ذریعہ ہے۔ یہ بھارت جیسے ملک میں آسانی سے دستیاب ہے۔ شمسی توانائی کے استعمال سے ہم آلودگی پیدا کرنے والے
اور دھیرے دھیرے ختم ہونے والے ایندھن کی بچت کر سکتی ہیں۔ شمسی توانائی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ان علامات کے ذریعے ہمیں اہم پیغامات حاصل ہوتے ہیں اور ہم اپنے عمل اور برتاؤ کو ماحول دوست نظریے کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ ذیل کی شکل کا مشاہدہ کر کے درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ مارچ 2019 میں آیا ہوا سوال ہے۔ اس بجلی گھر سے کون سی توانائی پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے اس بجلی گھر میں قدرتی گیس کے استعمال سے برقی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس توانائی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا جواب ہے اس توانائی کا ذریعہ قدرتی گیس ہے۔ برقی پیداوار کا کون سا طریقہ ماحول دوست ہے؟ کوئلے کے ذریعے برقی پیداوار یا قدرتی گیس کے ذریعے برقی پیداوار کیوں؟ اس کا جواب ہے قدرتی گیس کے استعمال سے برقی پیداوار ماحول دوست ہے۔ قدرتی گیس میں گندھک موجود نہیں ہوتی، اس لیے اس کے احتراق سے بڑے پیمانے پر آلودگی پیدا نہیں ہوتی۔ قدرتی گیس پر منحصر برقی توانائی مرکز کی کام کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سطحی شمسی آرے، شمسی پینل، اسٹرانگ روم، برقی رو، شمسی بجلی گھر، برقی خواہ کا فرق، مزاحمت۔ یہ خالی جگہ مکمل کرنے کا سوال ہے۔ اب اس کا جواب جو ہے یہ مختلف جو یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں اسے پر کر کے لکھنا ہے۔ اس کا جواب دیکھیں گے۔ کئی شمسی پینل کو مسلسل اور متوازی طور پر جوڑ کر ضرورت کے مطابق مطلوبہ برقی رو اور برقی خواہ کا فرق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شمسی خانہ شمسی بجلی گھر کا بنیادی جز ہے۔ کئی شمسی خانوں کو جوڑ کر شمسی پینل بناتے ہیں۔ کئی شمسی پینل کو مسلسل طریقے سے جوڑ کر اسٹرنگ بناتے ہیں اور کئی اسٹرنگ کو متوازی طور پر جوڑ کر شمسی آرے بنتا ہے۔ اس طرح شمسی خانوں سے مطلوبہ برقی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا استعمال اس جگہ کیا جاتا ہے جہاں کم مقدار میں برقی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سطحی برقی توانائی سے MW میگا واٹ قوت تک کے شمسی بجلی گھر میں شمسی خانوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جانداروں میں جغرافیہ اور تولیدی علیحدگی کے سبب دھیرے دھیرے انواع کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ بیان نئے انواع کے ظہور کے نظریے پر مبنی ہے۔ اس کا جواب لکھیے۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے ہر نوع کی مخصوص جغرافیائی ماحول میں نشو و نما ہوتی ہے۔ ہر نوع کے غذا، مسکن وغیرہ مخصوص ہوتے ہیں۔ ان کی تولیدی صلاحیت اور مدت بھی مختلف ہوتی ہے۔ دوسرا ہے اس لیے ایک نوع کے جاندار دوسرے نوع کے جانداروں کے ساتھ تولیدی فعل انجام نہیں دے سکتے۔ تیسرا جب انہیں ایک فاصلے یا جغرافیائی رکاوٹ کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے تب انہیں جغرافیائی طور پر علیحدہ کیا جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تولید کا عمل انجام نہیں دے سکتے تب انہیں تولیدی طور پر علیحدہ کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔